کہ سپریم کورٹ نے ختم نبوت کے حوالے سے ایک غلط فیصلہ دیا ہے، لیکن ملک میں ہنگامہ ہوا اور پھر مجھے عدالت میں بلایا گیا سپریم کورٹ میں، اور چند گھنٹوں کے اندر سپریم کورٹ کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا، اور جس طرح ہم نے کہا، جس طرح ہم نے لکھوایا، وہی فیصلہ سپریم کورٹ سے صادر کیا گیا۔ ہم نے اپنی تحریک کے تسلسل میں نظریاتی لحاظ سے شکست نہیں کھائی۔ جو امتحان آیا، جو چیلنج سامنے آیا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کیا، اور اپنے ووٹر کو، اپنے کارکن کو، اپنی قوم کو، اس کے اسلامی جذبے کو ہم نے شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ میرے محترم دوستو، آج جمعیت علماء اسلام پاکستان کی سب سے بڑی عوامی قوت ہے، میں دعوے سے بات کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر! ختم نبوت کا ترجمان، پاکستان کا ترجمان، حقوق کا محافظ۔ ہم نے ایک زمانے سے عوام سے رابطہ کیا، جب بھی ہم نے پاکستان کے عوام کو آواز دی، قوم نے ہماری آواز پر لبیک کہا، اور ہم نے اپنے جلسوں کے ریکارڈ توڑے۔ عوام کیوں ہمارے آواز پر اکٹھی ہوتی ہے؟ پبلک کیوں ہمیں خوش آمدید کہتی ہے؟ ہم نے ابھی کراچی میں ایک ضلع کا جلسہ کیا، اور وہ ایک ضلع کا جلسہ بھی ملین مارچ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہم چاروں صوبوں میں عوام کے پاس جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم نشانے پر ہیں۔ ہمارے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہمارے علماء کرام کو اور اساتذہ کرام کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہماری جماعت دہشت گردوں کی دہشت گردی کے زد میں ہے، لیکن اس کے باوجود میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں اس ملک میں اگر فرقہ وارانہ فسادات ابھرے، فرقہ واریت کی، کہ ہندوستان کا بارڈر مکمل بند، افغانستان کا بارڈر مکمل بند، مغرب کی طرف بھی آپ تجارت نہیں کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، مشرق کی طرف بھی آپ کاروبار نہیں کر سکتے، اور ایک چین کا چھوٹا سا کوریڈور ہے، وہ بھی آپ نے بند کر رکھا ہوا ہے، اس پر بھی کوئی فعالیت نظر نہیں آ رہی۔ ایران جن حالات میں ہے، وہ آپ کے نہ اچھے کا نہ برے کا، ہر طرف آپ نے پاکستان کو غیر محفوظ بنا دیا ہے، محصور کر دیا ہے۔ یہ کون سی عقل کی پالیسی ہے کہ آج پاکستان ایک محصور مملکت کی شکل اختیار کر گیا ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کون سی پالیسی ہے؟ دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں، تو دہشت گردی تو بڑھ رہی ہے، تو دہشت گردی کے خلاف تو 3-4 دہائیوں سے آپ لڑ رہے ہیں۔ آپ نے سوات سے لے کر پورے خیبر پختونخوا میں کتنے آپریشنز کیے، اور ہر آپریشن کے نتیجے میں
آپ ملک کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم شاید ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. مرض بڑھتا گیا جو دوا کا. کس کس بات کو روئے ہم آپ کے؟ پڑدک دی سوڑی سوڑی راوڑ چہارا سوڑا دے گنڈم مالا جڑا رہا دی. وہ پا افغانستان کے دے دہشت گرد مراکز دی مجھ پا افغانستان کے زکا ہم لے کو چلتا دے دہشت گرد مراکز دی نو دہشت گرد ہو پا بنو کے لتانا تانی انیو لے تانے فوجی مراکز انیو لل تا پا قلوئے حملے وکھلے دلتا پا خپل وطن کے تا دہشت گرد نوینے دے هغه مرکز نوینه او په افغانستان کې وینه هلته دې بمباریانه کې مدبا محترم ورونو منم چې قوم لمش سره ده قوم جمعیت سره ملګرتیا ته تیار ده کوم ځای ده هغه جمهوریت چې د عوامو رای قبوله سي عوام ووټ یې ورته ورکوي له بکسې نه ووټ د بل چا راخیږي نتیجې بدلیږي او دا خبره چې زه تاسو ته کوم د دغو داندلیو زه په خپله هم ګواه یم او دې خلکو هم را سره منلې ده زه داسې خبره نه کوم چې خامخا تور لګوم او په دغه تورو باندې زه سیاست کوم صفا او شفاف سیاست مو کړی ده هره حربه دې استعماله کړله د موږ د بدنامولو الزام تراشیو تور لګولو خو په ټولو شرمنده سوي او الحمدلله نن په دومره لویه اجتماع کې زه قوم تر مخ سپین مخی ولاړ یم او ته تور مخی ته قوم سره مختلف کولی نعره تکبیر قاعده اشاره کوا قاعده اشاره کوا قدری سیاست کو قدری امامت کو خو د یوې خبرې نه مو خبروم چې اوس جمهوریت دپاره هم ځای نشته جمهوریت دغه ده چې د ټرمپ په شکل کې تاسو وینئ نو چې دا ټرمپ څنګه خبرې کوي او دا ټرمپ چې څنګه روان یي په دغه ډانچې کې چیرې یو ځای جمهوریت در ښکاري جمہوریت کا یہ حال ہو گیا جس طرح ٹرمپ کا حال ہے مغربی دنیا سرمایہ دارانہ نظام کو دوبارہ مستحکم کر رہا ہے سرمایہ داریت سامنے آ رہی ہے جمہوریت کو دفن کیا جا رہا ہے اور یہاں پاکستان اور افغانستان کے علاقوں میں ایسی تنظیمیں موجود ہیں کہ جن کے باغ ڈور مغرب سے ہل رہے ہیں
وہ بھی جمہوریت کا خاتمہ کر رہے ہیں، یہ بھی جمہوریت کی بنیاد پر فتوے لگا رہے ہیں۔ یہ مذہب وہاں سے آ رہا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں۔ اس پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہوئی، لابیوں نے کام شروع کیا، اور الحمدللہ جمعیت علماء اسلام نے کراچی میں پہلا ملین مارچ کیا، اور پھر ملک بھر میں تحریک چلائی، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سازشیں پاکستان میں شکست کھا گئیں۔ یہ ہے جمعیت علماء کی سیاست۔ اسی لیے جمعیت علماء واضح طور پر کہتی ہے کہ اسلامی دنیا کو ایک اسلامی بلاک بننا پڑے گا۔ جمعیت علماء اسلام کا منشور ایک اسلامی بلاک کی بات کرتا ہے، اور جب سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا تو ہم نے اسلامی بلاک کی طرف اس کو ایک قدم قرار دے دیا، اور پاکستان نے اس کی حمایت کی۔ لیکن اسرائیل کے ناپاک وجود کو ختم کرنے کے لیے اسلامی دنیا کو ایک ہونا ہوگا۔ اور میں آج بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ حکمرانوں کے عزم کا مسئلہ ہے، ان کی قوت ارادی کا مسئلہ ہے، وہ کمزور ہیں۔ حکمران کمزور ہیں، پاکستان کمزور نہیں۔ اور اگر ان حکمرانوں سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اسلامی دنیا کے اتحاد کی طرف آگے بڑھیں گے اور وہ عالمی استعمار کے خلاف آواز بنیں گے، وہ مغرب کے جبر کے خلاف لڑیں گے، ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے۔ جمعیت علماء کو آگے آنا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اس قوم کی نمائندگی کریں گے۔ آج بھی وقت ہے کہ پاکستان آگے بڑھے، سعودی عرب آگے بڑھے، مصر آگے بڑھے، ترکی آگے بڑھے، ایران آگے بڑھے، انڈونیشیا آگے بڑھے، ملائیشیا آگے بڑھے، اور یہ بڑے ممالک مل کر ایک اسلامی دنیا کا بلاک بنائیں۔ ہم تو ایشیائی ممالک کے اتحاد کی بھی علم بردار ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اور اس کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے ایشیاٹک فیڈریشن کا تصور پیش کیا تھا، لیکن ہم یہاں علاقائی تنازعات میں اس طرح گھر جاتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ پرامن ماحول نہیں بنا سکتے، چاہے کہ اسلامی دنیا کے ساتھ ہم ایک مضبوط معاہدہ کریں گے۔ اس لیے سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔